کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا. دوبارہ حکومت آئی، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا. سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں. ان کی صفوں میں بڑے بڑے مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی. ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں، استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے. بی آر ٹی میں استثناء ہے، معلم جبہ میں استثناء ہے، بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے، اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے. یہ سارے کے سارے استثناء ہیں، ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا. نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم خورشید. سر، جیسا کہ آپ نے سنا قومی اسمبلی میں آج کافی ہنگامہ خیزی ہوئی، کیا کہتے ہیں اس سب کے بارے میں؟ دیکھیں، یہ تو جتنا حصہ آپ نے سنا خواجہ آصف کا، اس میں اگلا حصہ بھی بڑا مزے کا ہے، بہت دلچسپ ہے. وہ خاص طور پہ شاہ محمود قریشی پہ انہوں نے طنز کیا، لگایا کہ یہ 5,000 کے نوٹ لیتے ہیں اور ساتھ غوث اعظم کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور یہاں یہ کہا کہ قبروں کی کمائی کھاتے ہیں اور ان کا بھی حساب لو کہ وہ پیسے کہاں جاتے ہیں سارے کے سارے. تو اس طرح کا لہجہ تھا. یہ تلخی تو پیدا ہوئی ہے کہ ایک دن پہلے جو ان کے مذاکرات ہو رہے تھے وہاں غالباً یہ خیال تھا کہ یہ کمیٹی کے چیئرمین تھے شاہ محمود قریشی کہ کچھ معاملات طے ہو جائیں گے. وہ الزامات، اس کے باوجود وہاں الزامات لگنے شروع ہو گئے کہ انہوں نے 34 امینڈمنٹ پیش کی تھی، انہوں نے یہ کیا تھا، یہ این اور چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف کا ایک قانون آپ نے پاس کرنا ہے جس کے بارے میں ان لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ قانون اگر ہم نے اس طرح پاس کر دیا تو اس قانون کے پاس کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید ہم امریکہ کی غلامی میں چلے جائیں. 6 مہینے تک آپ کسی آدمی کو پکڑ کر، نیب والے تو 3 مہینے کا ہے، 6 مہینے میں آپ ڈال دیں کسی کو جیل میں، پتہ نہیں چلے گا. انہوں نے کہا یہ مسنگ پرسن کی ایک کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہو جائے گی. آپ جواب دہ نہیں ہوں گے کسی عدالت کے پاس کہ وہ بندہ کہاں ہے اور کیا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ایف اے ٹی ایف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ہاں منی لانڈرنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کسی نے اپنے بیٹے کو پیسہ بھیجا ہو، فرض کیا، اور 5 لاکھ بیچا ہو، کچھ بھیجا ہو، آپ اس پہ کیس بنا دیں اور 6 مہینے تک کسی خبر نہ دیں. تو یہ تو ایسی خبر ہے کہ جو پاکستان میں کسی طرح ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتی. اچھا، اس پہ ساری بحث تھی اور وہ کچھ اپنے بل پاس کرانا چاہتی ہیں. ان کا طے ہو گیا تھا کہ 4 بل پاس ہو گئے، پہلے یہ ہوگا پھر وہ ہوگا، لیکن وہ جو بھی طے ہوا تھا وہ عمل درآمد اس پہ شاید نہیں ہو سکا. ان لوگوں کا کہنا یہ 34 ترامیم لائے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ترمیم دی تھی ہر چیز کے بارے میں بہتر بنانے کے لیے ترمیم دی تھی، ہم تو چاہتے تھے کہ اس پہ آپ بات کریں. انہوں نے کہا یہ ہمیں آپ کی ترامیم ایکسیپٹیبل نہیں. اور اب انہوں نے طے کیا ہے کہ انہوں نے اچانک بل پیش کیا اور بل پاس کرا دیا. اچھا، خاصی تلخی، گرما گرمی اور ساری کیفیت پیدا ہوئی. یہ جو شاہ محمود قریشی ہیں یہ اس طرح کے اسمبلی میں اپوزیشن کو رگڑتے ہوئے، رگیدتے ہوئے، بلند آواز میں بات کرتے ہوئے اور تیز سے کہتے ہوئے کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ کسی طرح کے احتساب کا عمل رکے، اور وہ جو ایک تعریف کرنے والا کا انداز ہوتا ہے اسے اچھا نہیں لگتے. یہ ذرا معزز بزرگ اور سنجیدہ آدمی ہے، ایک سجادہ نشین تو نہیں ہے لیکن ایک سجادہ نشین کے بھائی ہیں، ایک طرح کے اس درگاہ کے والی وارث ہیں. 2 ہی درگاہیں ہیں ملتان میں، ایک ان کی قریشیوں کی، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی، اور دوسری جو ہے گیلانیوں کی. یہ جسے حرم دروازہ کہتی ہیں، کیا کہتے ہیں، یہ اس کے جسے شہید پیر، کیا پورا نام ان کا. یہ ساری صورتحال میں آپ جب اس طرح کی بات کریں گے تو آپ اپنی مقام و مرتبے کا جو کہ اس پہ انہوں نے ان پر کارڈ بھی لگا دی جو میں نے آپ کو سنایا کیا کہا. اب یہ ان کا طے ہے کہ بہت سی ان کی جو قوانین ہیں وہ پاس نہیں ہوں گے، وہ سینٹ سے پاس نہیں ہوں گے، یا کچھ ایسے ہیں جو پاس نہیں ہوئے ہوئے. ان 2 قوانین کو بھی چاہتے ہیں کہ سینٹ کل ہی ریجیکٹ کر دے، کر دی، یہ پیش کر دیا جائے، چیئرمین ان کے پیش کریں
اور یہ کا ریجیکٹ ہو جائے. ریجیکٹ ہو جائے تو شام کے سیشن میں یہ جوائنٹ سیشن بلا کے پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا اس میں پاس کرا. قانون یہ ہے کہ جو قانون قومی اسمبلی اور سینٹ میں سے کسی ایک میں پاس نہ ہوا ہوگا وہ جوائنٹ سیشن میں پاس کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ سیشن میں تو میجورٹی کا قصہ اور ہو جاتا ہے نا جی. سینٹ میں تو میجورٹی ظاہر ہے ان کی اپوزیشن کی, لیکن وہی جب میجورٹی وہاں جائے گی اور قومی اسمبلی کے ممبران سے ملے گی تو پھر وہ میجورٹی اس طرح رہتی نہیں ہے, اس میں پاس کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو غالباً حکومت یہ کام چاہتی ہے, لیکن اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. وہ جو نیب کے قانون کو ختم کرنے کی باتیں وہ احتساب کا قصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس صورتحال میں جبکہ ایک دن پہلے اے پی سی بلانے کے حوالے سے اپوزیشن کا اجلاس بھی ہوا ہے, ان کا یہ کہنا گویا ایک لال کمبل دکھانا ہے. لال کمبل اس لیے دکھانا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اپوزیشن کو ایک طرح اکسانا ہے کہ آؤ ہم تو تمہاری بات نہیں مانے ہوئے. اب یہ حکومت کیا چاہتی ہے, یعنی کیا ان کی حکمت عملی ہے, وہ کس طرح اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتی ہے. سر انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا ہے, قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی ہے, اس کو پہلے سن لیتے ہیں پھر اس میں. ٹھیک ہے. ہم نے کئی نشستیں کی کہ کسی نتیجے پہ پہنچے. ہم نے ان کو ایک مسودہ پیش کیا, انہیں پسند نہیں آیا. ہم نے کہا آپ اپنا پیش کریں. جو انہوں نے ہمیں پیش کیا اور ہم نے اس کا مطالعہ کیا, نتیجہ یہ نکلا. میں نے کہا ایسے کیجئے, آپ اپنی گفتگو کر لی ہے, شہزاد پر بیٹھے ہیں یہاں. میں نے کہا ہاتھ کھڑے کریں, فاتحہ پڑھ لیں. فاتحہ اس لیے پڑھ لیں کہ اس کے بعد تو نہ یہ قانون ہے نہ احتساب کا عمل رہتا ہے, اور یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہو جائے گی. ہم جو 3 لیجسلیشن پاس کروانا چاہتے ہیں اس میں پہلی لیجسلیشن ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کا 1948 کا ایکٹ ہے, اس میں ایک امینڈمنٹ ہے. دوسری امینڈمنٹ ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97, اس پہ بھی فوراً اتفاق ہو گیا. ایک بل ہے جس کے اوپر اپوزیشن ابھی بھی اتفاق نہیں کر رہی, فیٹر سے ریلیٹڈ. اس بل کا نام ہے میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ. ایک وجہ جس کی وجہ سے ہم انٹرنیشنلی اپنے کیسز کو پرسو نہیں کر پاتے افیکٹولی, اور پاکستان میں باہر کی ہوئی منی لانڈرنگ کو پرسو نہیں کر پاتے, اس کی وجہ ہے پاکستان میں میوچل لیگل اسسٹنس کی رجیم کا نہ ہونا. جی سر, سنا حکومت یہ چاہتی ہے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ قصہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں منی. دیکھیے یہ سارے قوانین جو ہے نا کنسنسس سے پاس ہو سکتے ہیں. آپ اگر اپنے کہیں کہ ہم سارا ڈیٹا شیئر کریں گے, ہم سبسروینٹ بن کے رہ جائیں گے. ایف اے ٹی ایف پہ آپ گرے لسٹ میں پہلی بار نہیں آئے ہیں, اور یہ کہنا کہ گرے لسٹ میں آنے کے بعد اس کے نتیجے کے طور پر اگر ہم نے مثلا گلبوشن کے مسئلے پر ہم نے اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا معاملہ نہیں مانا, وہ سیکورٹی کونسل میں ہمارے خلاف قرارداد پاس کر کے لے جائیں گے, جس کا مطلب آپ کہتے ہیں ہم سفارتی طور پر کمزور ہیں. آپ کشمیر کے مسئلے پر ان کے خلاف قرارداد پاس کرا سکتے ہیں, مطلب نہیں کرا سکتے. جب آپ وہاں کچھ نہیں کر سکتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ یہ کر لیں گے, کیا آپ ڈیفینسو پہ رہنا چاہتے ہیں؟ جب بھی کبھی یہاں کا واقعہ ہوتا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملہ کر دیں گے, وہ آزاد پہ حملہ کر دیں گے, آپ کیا ڈیفینسو موڈ اختیار کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو کچھ بھی صورتحال ہے یہ انٹرنیشنلی ہم نے کنونس کرنا ہے دنیا کو کہ ہندوستان کیا کچھ کر رہا ہے اور کیا کچھ نہیں کر رہا. اس کے لیے ہم سیکورٹی کونسل میں ہر جگہ جائیں گے, آپ کہیں گے وہ حملہ کر دے گا ہم پہ. ہاں, چین نے تو یہ نہیں کہا تھا حملہ کر دے گا ہم کو. لینگویج جو ہے ہم نے بنا رکھی ہے ہر معاملے میں یہی ہے کہ انڈیا تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے یا ہم پہ حملے کرنے کا. ارے ہم اتنے کمزور ہیں, یقینی طور پر یہ فوجی بیانیاں نہیں اور نہ فوج والی اس طرح کے بیان دیا کرتے ہیں. یہ ہمارا سویلین جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی دکھاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوگا, اس کے رزلٹ کے طور پر یہ صورتحال پیدا ہوگی. اور اس چیز کو اس طرح بیان کرنا جو ہے میرے خیال میں یہ کوئی ایک اچھا بیانیہ نہیں ہے جس کو کیا جائے. سر اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں ممتاز تجزیہ نگار ظفر حلالی صاحب نے جوائن کیا. جی ظفر حلالی صاحب, سفیر ابن سفیر ہمیشہ تعارف کرایا کرتا ہوں. جی بڑے ہمارے ساتھی ہیں, بہت دیر ہم نے اکٹھا بھی کئی پروگرام کیے ہیں, تو بڑی خوشی ہوئی اسی بہانے ان سے ملاقات ہو جائے گی. السلام علیکم ظفر حلالی صاحب. وعلیکم السلام سجاد صاحب. حضور کیسے ہیں آپ؟ بالکل بالکل, شکریہ آپ کی دعاؤں سے, تھینک یو. میں نے کہا کہ ذرا اسی بہانے بات ہو جائے. کیا ہو رہا ہے یہ پارلیمنٹ پہ ہمارے, ہم کیا یعنی کیا آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ سجاد صاحب میں تو سمجھتا ہوں کہ کچھ نہیں ہوگا,
اور نہ ان لوگوں کا سمجھوتا بنے. یہ جو کنڈیشنل اپروول دینا چاہتے ہیں اپوزیشن، اس کی میرے خیال میں اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. ان کو یہ فاٹاف کا یہ جو امینڈمنٹ بڑے ضروری ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں اور 6 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے تو میرے خیال میں یہ مل جانا چاہیے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایک لیجیٹیمیٹ کیا کہتے ہیں وہ ناراض ہیں کہ بھئی آپ ہمیں کنسلٹ نہیں کرتے، میٹنگز نہیں کرتے، بس آخری منٹ پہ آ کے کہتے ہیں کہ اپروو کر دیں کہ یہ پارلیمنٹ یہ پاس ہو جائے. یہ طریقہ نہیں ہے. یہ اس حد تک تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میرے خیال میں اس کو روکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ہم پاچاف کی لسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں. اور جب تک ہم نے اس 6 اگست میں یہ تین سٹیپس نہیں لیے، 3 ایکشنز کے اینٹی منی لانڈرنگ کا سٹیپس لیجسلیشن ہم نے نہیں کیا، تو یہ نہیں ہوگا اور یہ بڑا نقصان دہ ہوگا ہمارے لیے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ جو ہم نے لیجسلیشن کر رہے ہیں اس کو کوئی ذرا بہتر طریقے سے جیسے اپوزیشن چاہتی کچھ کر سکتے تھے، کچھ ایسا. بالکل میرے خیال میں دیکھیے بڑے دنوں سے جون سے پتا تھا ہمیں کہ یہ 6 اگست جون سے، بلکہ ہمیں جون میں کرنا تھا اس کو، مگر پھر ایکسٹینشن مل گیا ہمیں 6 اگست تک. تو میرے خیال میں 1 مہینہ 6 ہفتے تو ایک ڈیٹ سیٹ کرتے، اس پہ ڈیبیٹ کرتے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کیا ضروری، کیوں اتنی ضروری ہے، اور آگے بڑھتے. اب تو وہ لگتا ہے کہ ہر چیز لنک ہو رہا ہے سجاد صاحب. یہ نیب کے آرڈیننس، کچھ لوگ کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ کا بھی معاملہ آنے والا ہے، یا اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ فائنینشیل ایوارڈز پہ بھی باتیں ہو رہے ہیں. کافی پیچیدہ مسئلہ لگتا ہے، مگر پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے نیب پہ تو وہ سرنڈر نہیں کرے گی، اور اگر وہ نہ کرے نیب پہ چینجز جو وہ چاہتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں 18th امینڈمنٹ پہ ان کو کوئی ادھر سے کوئی کیا کہتے ہیں لچک نہیں نظر آئے گی. اچھا، یہ ساری سچویشن میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس طرح نہیں مان نہیں رہی، وہ چاہتی ہے کہ یک طرفہ کرنا چاہتی ہے، اور یہ ایشوز درپیش ہیں، 18ویں امینڈمنٹ بھی پیش ہے، FATF کا مسئلہ بھی پیش، ساری چیزیں ہیں. تو کیا نظر آتا ہے سیاسی طور پر؟ وہ APC بھی بلا رہے ہیں ادھر دوسری طرف سے، یعنی اپوزیشن ادھر تلی ہوئی ہے یا ادھر تلے ہوئے ہیں، تو کیا رزلٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ ویسے سجاد صاحب مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا کہ جب جسٹس باقر نے نیب کے بارے میں، اکاؤنٹیبلٹی کے کورٹس کے بارے میں جو کہا تھا، تو میں تو سوچ رہا تھا کہ بھئی یہ تو نیب تو پھر ختم ہو گیا ہے. اس لیے کہ اگر نیب کی ججمنٹ پہ آپ اپیل پہ جائیں گے سپریم کورٹ، تو سپریم کورٹ تو کہے گا بھئی نیب تو اس طریقے کے فیصلے کرتا ہے. تو میں نے کسی کو پوچھا تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ نہیں، یہ ایک پرٹیکولر کیس میں ان کی غلطی ضرور ہوگی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کیس میں نیب اس طریقے سے غلطیاں کرے گا، تو ہر کیس کے الگ الگ فیکٹس ہوں گے. میں نے کہا یار ویسے تو بڑا مشکل لگتا ہے، اس لیے کہ بدنامی بڑی سخت ہوئی ہے نیب کا. مگر یہ تھا اس کا ایکسپلینیشن. مگر دیکھیے اگر یہ ادارے کو بھی ختم کر دیں اور سب چیز مان لیں جو اپوزیشن نے کہا ہے، تو پھر تو میرے خیال میں انصاف کا بات کرنا پاکستان میں یہ ناممکن سی بات ہے. پھر کچھ نہیں ہوگا جی، پھر تو جی ہاں. کچھ بہتری کی توقع ہے عید کے بعد؟ کچھ یا پروٹیسٹ کی توقع ہے اور زیادہ کنفیوژن کی توقع ہے؟ معیشت بیٹھی ہوئی ہے ہماری، ہر چیز بڑی گڑبڑ ہے. اب دیکھیے سنا ہے کہ شہباز شریف کی طبیعت شاید اتنی اچھی نہیں ہے، شاید وہ لندن جائے. اگر وہ لندن چلے گیا تو پھر تو معاملہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا. بلاول بھٹو کو انہوں نے بتایا کہ تم یہ لیڈ دا چارج جیسے کہتے ہیں، مگر بلاول بھٹو اتنا اس کا ویٹ اتنا نہیں ہے، پولیٹیکل ویٹ. تو میرے اپنے خیال میں اگریمنٹ بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ میرے خیال میں اگر بھی کچھ ڈیمونسٹریشنز ہو وہ اتنے ڈیسائسو نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کو بہت تکلیف ہو. تو میرے خیال میں اس وقت کوئی نہیں چاہتا کوئی ایسی چیز ہو جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور خاص طور اکنامک اسٹیبلٹی پہ امپیکٹ آئے. بہت شکریہ ظفر علی صاحب، آپ کا بہت مہربانی. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان ایشوز پہ گفتگو کی، بہت شکریہ آپ کا. جی ظفر علی صاحب نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ مجھے بہت سی باتیں کی ہیں. یہ سفیر بھی رہے ہیں اور شاید بے نظیر کے ساتھ یہ ان کے ڈپٹی سیکرٹری بھی رہے ہیں،
اور ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے. یہ مطلب معاملات کو جانتے بھی ہیں اور کافی عرصے سے چینلز پر یہ ایز اے ایکسپرٹ اپنی رائے دیتے ہیں. ایک چینل میں میرے ساتھ بھی تھے, اب اس کے بعد یہ 92 میں بھی رہے ہمارے ساتھ, اور کبھی کبھی ہم ان کو زحمت دیتے ہیں اور کرم فرمائی کرتے ہیں اور بہت سی باتیں بتاتے ہیں. پاکستان کے سفیر تھے اور یہ بہت بڑے سفیر کے بیٹے ہیں, آغا حلالی کے. آغا حلالی ان کے والد تھے, اس لیے میں ان کو تعارف کراتے ہوئے سفیر ابن سفیر کہا کرتا ہوں عام طور پر. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ خبریں ایک خوشگوار نہیں ہے جو ماحول اور حالات پیدا ہو رہے ہیں. نہ حکومت سمجھ رہی ہے, نہ اپوزیشن سمجھ رہی ہے. دونس سے آپ بلڈوز کر کے اگر کوئی قانون پاس کروا بھی لیں گے تو اس کے اثرات ملک کی جمہوری تاریخ میں بہتر نہیں ہوں گے. بالکل سر, یہاں پہ بریک کا ٹائم ہوا ہے, لیکن بریک سے آنے کے بعد پروگرام میں شامل کریں گے کہ اہم حکومتی عہدیداران جن میں ظفر مرزا اور تانیہ ایدروس نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا, اس کا پس منظر کیا ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے, سجاد صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس بریک کے بعد.